وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی جو شادی ہے اس کی تقریبات آج کل جاری ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی مہندی کے فنکشن کی تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ آلریڈی آپ میرے خیال میں شاید دیکھ چکے ہوں گے. اگر آپ نہیں دیکھ سکے ابھی تک تو یہ آپ کے سامنے تصویریں بھی جو ہیں وہ حاضر ہیں. ان کی شادی جو ہے وہ شانز روہیل کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ان کا نکاح بھی جو ہے وہ آپس میں اب ہو چکا ہے. یہ شادی کی تقریب جو ہے وہ لاہور میں لیک سٹی کے اندر جو ہے وہ منعقد کی گئی مہندی کی تقریب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ولیمہ ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے جاتی عمرہ کے اندر. اب میں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، عام طور پہ یہ ایک بڑی ایک گندی روایت ہے، میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ سیاسی مخالفین کے ہاں اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، مثال کے طور پہ چلیں عمران خان صاحب نے بھی شادیاں کی، تو جب انہوں نے شادیاں کی یا آج شریف خاندان کے اندر اگر یہ شادی ہو رہی ہے تو سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگلے کے اوپر تنقید کی جائے. اس کی شکل اس طرح لگ رہی ہے، اس نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ اس کی ماں نے اس طرح کے کپڑا کیوں پہنا، اس نے وہ رنگ کیوں پہنا، اس نے یہ پرس کیوں پکڑا ہوا ہے. مطلب وہ جو سوری ٹو سے مطلب وہ چند ناراض پھپھیاں یا خالائیں ہوتی ہیں نا، ناراض ناٹ آل دا پھپھیاں اینڈ خالائیں، پھپھیاں خالائیں تو بالکل ماؤں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن چند جو ناراض ہوتی ہیں پھپے کٹنی قسم کی، انہوں نے رولا یا ناراض ماما ہو جائے، چاچا ہو جائے، تایا ہو جائے کبھی کبھار، تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے کے گھر میں خوشی کا موقع ہے یار، ان کو دعائیں دو، اللہ کرے جنید کا گھر جو ہے وہ بسے اور وہ اور خوش و خرم رہے. چلیں پہلے جو ہوا وہ ٹھیک ہے، دیٹس دی پاسٹ ناؤ، لیکن آپ اگلے کے لیے دعا کریں. آپ یقین کیجئے، چلیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کی جو پہلی اہلیہ ہوں گی نا وہ بھی دعائیں دیتی ہوں گی، وہ بھی دعا ہی جنید کو دیتی ہوں گی کہ بھئی ٹھیک ہے چلیں ہماری آپس میں نہیں بنی، لیکن اگر دوسری شادی وہ کر رہے ہیں تو خوش و خرم رہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا سوشل میڈیا کے اوپر چند واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی میں پڑھ رہا تھا کہ چونکہ پسند نہیں ہے سانو شریف خاندان پسند نہیں ہے تو بس اس کے بعد ایسی چولی اٹھا کے بددعائیں دینا، مطلب بڑی نیچ اور گھٹیا حرکت مجھے لگتی ہے. اور میں اس میں سے 2-4 تو ایسے بھی ہیں جن کی آپ اپنی مطلب میرڈ لائف کا بیڑا غرق ہوا ہے. میں جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن میں ان کی کامنٹری بھی میں سن رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا نکتہ چینی کرتا پیا ہے، مطلب اس کا اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہے، بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، لیکن اگلے کے لیے بھی جو ہے نا اگلے نے یوں شادی کیوں کی، اس نے وہاں شادی کیوں کی. مطلب یہ وہ ٹپکل ایک وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لے صرف 3 ڈشیں ہی ہیں، اوہ میں نے تو لگتا ہے چاول تھوڑے پہ گئے ہیں. فوکٹ سے یار گیٹ آؤٹ آف اٹ، اپنے مائنڈ سیٹ کو بڑا کریں. اور اسی طرح مخالف میں صرف نون لیگ نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کبھی پی ٹی آئی کے یہاں پہ کوئی خوشخبری ہو، کوئی اچھی خبر ہو، تو کسی کے یہاں کوئی شادی کا فنکشن ہو، اس کو دعائیں دینی چاہیے یار. خوشی کے موقع پہ نا وہ رولا رپے نہیں، مجھے بڑے برے لگتے ہیں وہ لوگ، یقین کریں مجھے بڑے پیڑے لگتے ہیں. میں تو ایون میرے گھر کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر فیملی وغیرہ میں کوئی شادی ہو نا، جڑا کوئی پھٹا کرنے والا رشتہ دار ہو نا، خبردار کوئی ضرورت نہیں بلانے کی. میں نے بلکہ بڑے انٹرسٹنگ میں بات بتاتا ہوں، میں نے اپنی شادی کے اوپر 3-4 کے نام کاٹ دیے تھے، میں کہا کوئی لوڑ نہیں بلان دی. تو میرے والد صاحب نے پوچھا اس وقت، کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا یہ پھٹے باز ہے، یہ اس کا کام ہے ابھی رولا ڈالنا، یہ یوں کیوں ہوا ہے، یہاں پہ یہ والا رنگ کیوں، تمبو کا یہ والا رنگ کیوں ہے، یہ کرسی کا یہ رنگ کیوں ہے. میں آیا تھا، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا میرے. تو یہ اس قسم کے رولے والے جو ہوتے ہیں انہیں بلانے نہیں چاہیے شادیوں کے اندر. تو اس لیے ہماری طرف سے بھی جناب بہت بہت مبارک ہو مریم نواز صاحبہ کو، ان کی فیملی کو، شریف خاندان کو، نواز شریف صاحب کو، اور دعا ہے جنید صفدر صاحب کے لیے بھی کہ ان کا گھر جو ہے وہ بسے اور خوش و خرم زندگی جو ہے وہ گزارے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب کچھ سیاست یعنی کہ کڑوی سائڈ کی طرف بھی آ جائے نا، صرف ایک اس کے بغیر تو ظاہری بات ہے کہانی چلنی نہیں ہے. تو جو اسٹریٹ موومنٹ جناب پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں مسلسل سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں. لاہور، کراچی، حیدرآباد کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ گزشتہ روز جو ہے وادی تیرا گئے. اب یہ ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایریا جو ہے وہ بنتا ہے اور ان کا انتخابی حلقہ جو ہے وہ یہیں سے بنتا ہے. تو مقامی رپورٹرز کے سے جو گفتگو ہوئی ہے ہری پور اور ایبٹ آباد کے ایریا سے، انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے آج ہزارہ ڈویژن کا جو ہے وہ دورہ کیا. دن 1 بجے سے پہلے جو ہے وہ ہری پور پہنچے. وہاں پہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، میں کہنے لگا تھا حسن ایوب صاحب، نہیں عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کے لیے بڑا جارحانہ قسم کا جو ہے وہ پرتپاک استقبال ان کا جو ہے وہ کیا. سینکڑوں افراد نے جو ہے ان کا ویلکم کیا. وزیر اعلیٰ گاڑی کی چھت پہ سوار تھے اور ان کے ساتھ شاہد کھٹر، مینا خان، شفیع جان، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل علی اصغر جدون، یہ سب لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے. تو کافی سہیل آفریدی صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہے چل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس تیاری کو عروج پر لے کر جائیں گے، لیکن میں آپ کا ٹیسٹ ابھی لینا چاہتا ہوں کہ اس سے جو اگلی والی کال ہوگی اس کے لیے آپ تیار رہیں. حاضرین نے باآواز کہا جی ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا ڈرو گے تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹو گے کیا، ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے تو کہا تھا کہ اب آپ کی طرف سے بھی ان کو کہہ دوں کہ نہیں مروں گا، اب کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، اب کی بار ہم سب عشق عمران میں مارے جائیں گے. تو اللہ نہ کرے بھائی، مطلب میں آپ کے لیے بھی دعا،
آپ کے لیے بھی, آپ اگر اس وینچر میں بھی ہیں تو اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مرنے مارنے والی بات ہو, آپ کی اللہ تعالیٰ زندگی جو ہے وہ لمبی کرے. ساڈے ادھروں سے دعائیں ہی جانتی ہیں بھائی جان, ہم تو سب کے لیے, چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو, سب کے لیے دعائیں خیر, سب کے لیے دعائیں خیر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی آپ پازیٹیوٹی کی بات کریں گے تو پازیٹیوٹی خود بخود جو ہے وہ آ جائے گی, لیکن اگر آپ ہر دفعہ نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے, میں تو آپ یقین کیجیے میں اپنی ٹیم کو اکثر کہتا ہوں یار ہر ویلے نا نیگیٹو خبریں نہ کٹیا کرو, کبھی پازیٹیو خبریں بھی جو ہے وہ دے دیا کریں, وہ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے ملک کے اندر. کبھی بھی نہ میں ہمیشہ ہر انسان کے بارے میں نا ایک بات مجھے نا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ برا نہیں ہوتا, اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے. مطلب اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی, اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے بس. ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کبھی مثال کے طور پہ میرے اس وقت یہ پیچھے آپ یہ گرینری دیکھ رہے ہیں, پودے دیکھ رہے ہیں, مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. جب میں مڑوں گا تو مجھے ہریالی نظر آئے گی نا, مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ میرے سامنے ہیں اس وقت, تو آپ کے اس کیمرے کے ذریعے آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. سو کبھی کبھار انسانوں کو لے کے, سچویشن کو لے کے اپنی ڈائریکشن چینج کر لینی چاہیے, کسی اور اینگل سے بھی چیز کو دیکھنا چاہیے, آپ کو وہاں سے پازیٹیوٹی نظر آ سکتی ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے آپ کا مخالف بھی کیوں نہ ہو, آپ کا جانی دشمن بھی کیوں نہ ہو, کوشش کریں آپ اس میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈیں. اگر آپ پازیٹیوٹی ڈھونڈیں گے آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے نا, ہو سکتا ہے اس جذبات کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے. مخالفت میں یہ بات کروں کہ وہ کم ہو جائے اگر آپ ایک اچھی چیز اس کے اندر ڈھونڈیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ کہ علی امین گھنٹا پور صاحب جو ہیں, جہاں میں نے ابھی اپنی پوری لسٹ آپ کے سامنے میں نے بولی, وہاں پہ علی امین گھنٹا پور صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, وہ ابھی تک اس گروپ کے ساتھ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم نے جب چیک کروایا تو یہ پتہ لگا کہ کم از کم ڈیرہ اسماعیل خان میں, جہاں پہ ان کا حلقہ ہے پازیٹیوٹی, میں لمبی پازیٹیوٹی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, اور وہاں پہ ریلی بھی انہوں نے وہاں پہ نکالی ہے. وہاں پہ اپنے جو حلقے کے عوام ہیں ان کو وہ کافی متحرک کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ کیا گیا, انہوں نے کہا جی حکومت سندھ فستائیت پر اتر آئی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قافلے کو حیدرآباد جاتے ہوئے حکومت سندھ نے راستے میں روک لیا. پولیس نے چاروں اطراف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قافلے کو روکا ہوا ہے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے نہ پہلے گھبرائے تھے نہ اب گھبرائیں گے. ہمارا مقصد پاکستان میں آئین کی بحالی ہے, ہم اس مقصد کے لیے ہر ممکن جدوجہد جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ویڈیو شیئر کر کے ٹویٹ کیا گیا کہ حکومت سندھ کی فستائیت کے باوجود تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت براستہ دریا حیدرآباد کے لیے روانہ سندھ پولیس نے تمام زمینی راستے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں. تو ویڈیو کے اندر جو ہے مختلف رہنماؤں کو کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اب میرے خیال میں یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی ریلی جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے بھی جا رہی ہے. میں نے مطلب اس میں ٹرین میں دیکھی ہے, میں نے موٹر سائیکلوں پہ دیکھی ہے, میں نے گاڑیوں میں دیکھی ہے, میں نے رہنماؤں کو جہازوں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کشتیوں کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ میری نظر سے یہ چیز گزری ہے. اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کامنٹ دیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر جو احتجاج وغیرہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں اس کے بارے میں. انہوں نے کہا جی اڈیالہ کے باہر ٹک ٹاک بنانے میں اور اڈیالہ کے اندر ڈیتھ سیل میں عمران خان کے ساتھ سٹینڈ لینے میں بڑا فرق ہے. ہم کر کے دکھانے والے لوگ ہیں, ٹک ٹاک والے نہیں ہیں. تو علی محمد خان صاحب اکثر اوقات پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اکثر اوقات علی محمد خان صاحب کے اوپر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں. تو وہ ہی از ون آف دوز پیپل جو ابھی ہے تو پی ٹی آئی میں, لیکن ان کی رائے میں بھی شریف مروت صاحب کی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل بے لگام ہے, اور وہ اکثر اوقات ان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس چیز میں فرق ہے. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کی چند صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سیاست سے بالکل کنارہ کشی میں نے اختیار کی ہوئی ہے, میرا پالیٹکس سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان کی چند جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور سیاسی تبصرے اور تجزیے جو ہے اس کے اندر انہوں نے دیے ہیں. تو اسد عمر صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے سیاست کیوں چھوڑی, آپ کے چاہنے والے آپ سے گلا کریں یا کسی اور سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا میں نے ایک منیمم سا جواب دیا ہوا ہے, باقی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تفصیل جب عمران خان باہر آ جائیں گے, جو کہ انہوں نے آنا ہے کبھی نہ کبھی, تو وزیر اعظم اس نے بننا ہے, یہ تو تم لکھ لو. تو اسد عمر صاحب کے نظر میں عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے, اور بننا ہی بننا ہے انہوں نے, اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی وہ نہیں جا رہے. مجھے لگتا ہے ویسے میری یہ رائے ہے کہ میں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اسد عمر صاحب کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے ذرا کچھ موقع دیں. جب آپ صحافیوں سے مل ہی رہے ہیں تو پھر سانو بھی تو تھوڑا ٹائم دیتے ہو, ہم بھی آپ کا ایک پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. تو دل ان کا میرے خیال میں کر رہا ہے سیاست کرنے کو, دماغ بھی ان کا مان رہا ہے. میرے خیال میں آج کل جسم نہیں مان رہا, ابھی جسم نہیں مان رہا. جسم جس دن مان گیا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے میرے خیال میں سیاست میں آ جائیں گے. لیکن اسد عمر صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما تھے, اور مطلب عمران خان صاحب بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. ان کے ورڈ کو جو ہے, ان کی کہیں بھی بات کو جو ہے عمران خان صاحب قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ایون دو وہ قدر جو ہے اس میں پہلے سال ہی جھٹکا لگ گیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی, ان کو فائنانس منسٹری سے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن پھر بھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن کر لیا, یہ کام کرتے رہے. بعد میں دوبارہ ان کو منسٹری ملی تھی, فائنانس کی دوسری منسٹری مل گئی تھی, لیکن کووڈ کے اندر انہوں نے بڑا متحرک جو ہے انہوں نے کام کیا. اور
الٹیمیٹلی اس کے بعد جب وہ سارا کچھ ہو گیا 9 مئی اور وہ سارا کچھ، اس کے بعد جو ہے اسد عمر صاحب نے وہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا، سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب وہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے اندر اس کا انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی وہ نہ حکومت میں ہے اور نہ اپوزیشن میں ہے بلکہ بطور اسپیکر اپنا کردار ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ احتجاج ضرور کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اس میں آگ نہ لگائی جائے اور جانوں کا ضیاع نہ ہو. توڑ پھوڑ، ڈنڈوں اور بندوقوں کی موجودگی تشویش کا باعث بنتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا اسے گفتگو کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں عدلیہ اور ججز کے کردار پر بات کرنے کی اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی. اسی طرح افواج پاکستان کے خلاف بات بھی نہیں کرنے دی جائے گی اور صرف اسی گفتگو کی اجازت ہوگی جو آئین کے دائرے میں ہو. انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے مشاورت کرتے ہیں اور وزیر اعظم انہیں کسی چیز سے نہیں روکتے. انہوں نے کہا کہ محمود اچھا وزیر اعظم کو بھی کوئی نہیں روکتا، مطلب یہ بھی تو ہے نا، وزیر اعظم ان کو نہیں روکتے اور وزیر اعظم کو ویسے بھی کوئی نہیں روکتا. تو انہوں نے کہا کہ جی محمود اچکزئی اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم جو کوئی بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا اسے اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا، میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا اس کو ذرا چیک کیجیے گا. تو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کی عمران خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی کب تھی. کیونکہ اچکزئی صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں نا وہ بار بار لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے مذاکرات کرنے کا، سارا کچھ کرنے کا، لیکن آپ کی کہی ہوئی بات یا آپ کے جو بھی آپ کمٹمنٹس کریں گے، کوئی ڈیل شیل وغیرہ یا کچھ بھی کریں گے، عمران خان صاحب اس کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو وہ ہر جگہ ایک ہی ایک بار جواب جو ہے بار بار دیتے ہیں کہ عمران خان کی گارنٹی میں دوں گا، عمران خان کی گارنٹی میں دوں گا. اب گارنٹی دینا جو ہوتا ہے نا وہ کوئی مطلب آسان بات نہیں ہوتی. مطلب یہاں پہ کبھی کبھار آپ دوستوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اگلوں نے اگر کوئی قرضہ لینا ہو نا تو آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. تو عمران خان صاحب کی گارنٹی جو ہے، میں تو خود جانتا ہوں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اچکزئی صاحب جو ہے گارنٹی کس طرح دیں گے؟ تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ یہ چیک کریں کہ ان کی آخری ملاقات ایکچولی ہوئی کب تھی اچکزئی صاحب کی. بھائی آپ میل ملاقات کرتے ہیں، آپ دوستی یاری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، کوئی خون کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں بندے کو بہت اچھی طرح ایسی گارنٹی میں آ دینا. تو ابھی پچھلے دنوں بلکہ میرے سامنے ایک کیس آیا ہوا تھا، کسی صاحب نے وہ اپنے کسی جاننے والے کی دوست کی اپنی گارنٹی دی. وہ تقریباً کو 50 لاکھ روپے کی جو ہے وہ گارنٹی تھی، کوئی بزنس ٹرانزیکشن تھی وہ. تو وہ صاحب جو ہے وہ رفو چکر ہو گئے. تو گارنٹی چونکہ انہوں نے دی ہوئی تھی تو پھڑے گئے. اور وہ جو صاحب اچھا وہ لکھت پڑھت بھی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو وہ ان کے کیس شیس ہو گیا، مطلب پولیس پیچھے پڑ گئی ان کے. تو بڑا دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا. تو اچکزئی صاحب نے یہ جو گارنٹی دی ہوئی تھی ہم نے چیک کروایا کہ وہ کتنی دیر ہو گئی ہے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. تو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 2 سال اور 4 ماہ کا عرصہ جو ہے ہو چکا ہے اور اس دوران ابھی تک کم سے کم ہم جو چیک کر چکے ہیں ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اچکزئی صاحب سے، کم از کم ریسنٹ پاس میں تو کوئی نہیں ہوئی. سو کیا اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپنے قد سے بڑی گارنٹی دے رہے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ تو چلیں آپ نے کہہ تو دیا، بعد میں جو مکر گئے تو کی ہوئے گا پھر؟ یا تو پھر کہانی اتنی حد تک آگے جا چکی بھی ہے کہ اچکزئی صاحب کو بھی جو ہے وہ اندر سے پیغامات پہنچ گئے ہیں کہ بس تو ڈیل کر. مطلب وہ والی سچویشن ہے نا کہ ہمیں ہر شرط منظور ہے، بس آپ ڈیل کھڑکائیں آپ. تو پھر بندہ کہتا ہے یار اگر تک گل ادھر تک آ گئی نا تو پھر ٹھیک ہے پھر میں بھی گارنٹی دیتا ہوں پھر، یا تو پھر بات یہاں تک آ گئی. ورنہ یہ چیزیں تو بڑی گفت و شنید کے ساتھ ڈن کی جاتی ہیں، ڈیل جو وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح آسان کام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کا موقع ملے تو وہ ان کو آمادہ کر لیں گے. اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی والے سے جو ہمارے رابطے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی کا نام لے دیں تو پی ٹی آئی میں موجود ایک گروپ جسے ہم کلٹ کہتے ہیں وہ ان کی شامت لے آتے ہیں. اس لیے ہم یہ واضح نہیں کرتے لیکن ان سے پی ٹی آئی والوں سے رابطہ رہتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی واپس آئے اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کچھ چیزوں پر حکومت سے تعاون کرنا چاہیے اور بعض جگہوں پر اپنے معاملات میں بہتری لانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ وہ 8 فروری کی کال کو واپس نہیں لیں گے، وہ احتجاج کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں اور بھرپور کردار ادا کریں. ایک اور چیز یہ مجھے آج ہی ویسے پتہ لگی، سہیل وڑائچ صاحب، ہم نے پچھلے دنوں ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا، بڑا آپ لوگوں نے اسے پسند کیا. تو اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں محسن نقوی صاحب کا ذکر ہوا تھا سہیل وڑائچ صاحب سے. تو اس میں اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی ناراضگی چل رہی ہے. تو میں یہ جانتا ہوں کہ بڑے پرانے دوست ہیں، بڑے گہرے آپس میں اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، کھانے وانے، یہ سب کچھ جو ہے وہ چلتا تھا. تو مجھے عجیب لگا یہ بات. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جب سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا تھا، جب ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کالم لکھا تھا، ناراضگی وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں اس وقت یہ بات کی تھی سہیل وڑائچ صاحب سے کہ جی آپ دوستی کر لیں. یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ دو اچھے دوست، میں نے جیسے آپ سے کہا نا میں ایک بڑا پازیٹیوٹی ڈھونڈنے والا بندہ ہوں. تو میں اگر کسی کے بارے میں سنوں بھی یار اس کی ناراضگی ہوگی تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں صلح کرا دوں
یقین کریں میرے اپنے باقی دوستوں کے بارے میں جب مجھے پتہ لگتا ہے نا تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں نہیں یار بانڈنگ ہونی چاہیے, دوستی رہنی چاہیے, دوستیاں نہیں ختم کرنی چاہیے. اور مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں وہ لوگ جو ایک ایک دہائی, دو دہائی, تین دہائی پرانے اسکول کالجز کے دوست آپس میں جب لڑتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ بری جو لڑائی لگتی ہے نا وہ تب لگتی ہے جب وہ پالیٹکس کے اوپر ہوتی ہے کہ جناب میں فلاں جماعت کو مانتا ہوں, میں فلاں جماعت کو مانتا ہوں, اور ایسے دوست آپس میں لڑ پے. ان کا تو میرا دل کرتا ہے میں کٹا دونوں بیٹھ کے کہ یار تمہیں پتا ہے تم لڑکی کی خاطر رہے ہو, مطلب تم لوگ کبھی مل ہی لو ان سے. میں تو ظاہر بات ہے میرا پالیٹیشین وغیرہ سے ملنا ہوتا ہے, یہ میں برے سینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن بھائی اتنا اپنے بیانیوں کے اوپر وہ خود نہیں کھڑے ہوتے جتنا تم کھڑے ہوئے ہو, اور اس وہ بات کے اوپر اپنے دوستوں سے لڑے ہو. دوستیاں بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, کتنا مشکل ہے. میرے بڑے محدود دوست ہیں, میں یقین کریں میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, میرے بڑے محدود دوست ہیں, مجھے کوئی جمع غفیر رکھنے کا شوق نہیں ہے. ورنہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, میں بڑا بات کہیں سے کہیں چلے گی لیکن چونکہ آئی ہوئی ہے ذہن میں ذرا میں ڈسکس کر لوں. میں اس دن ایک بڑا اچھا کوٹ میں نے کہیں پہ پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص جس کے ان گنت دوست ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ مٹھی بھر دوست رکھ لیں. جو ان گنت دوست ہوتے ہیں نا, جو وہ لوگ رکھتے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, میرا یہ بھی دوست, وہ بھی دوست, یہ بھی دوست, وہ بھی دوست, ان کے اندر ایک کبھی کبھار ایک خصلت ہوتی ہے. بیسکلی وہ اتنے آڈینس اکٹھی کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ جناب دیکھیں میں نے یہ اچیو کیا, دیکھیں میں نے وہ اچیو کیا, اور وہ اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو, اور وہ اپنی ایک آڈینس اکٹھی کر لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ 5-6 درجن کچے دوستوں کے بجائے 5 پکے دوست رکھ لو. ایسے دوست رکھ لو کہ جب آپ مصیبت میں ہونا اور آپ ان کو بلاؤ تو وہ یوں کر کے آپ کے پاس آ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. میں اس قسم کا بندہ ہوں, اور وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہ آپ کے گھر کا فرد ہوتے ہیں. مطلب میرے ایسے دوست ہیں, آپ یقین کریں, میں نام لے دیتا ہوں. ایک میرے دوست ہیں حسن, لاہور میں ہی ہوتے ہیں. ایک میرے دوست ہیں عثمان, ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں اشر. مطلب یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ میرے گھر میں انٹر ہو کے نا, وہ شاید میرے پاس بعد میں آئیں گے, وہ جا کے برچی خانے میں وہاں پہ اس کو ملازم کہیں گے کھانا کاٹ میں کھانا, وہ مجھ سے شاید بعد میں ملیں. مطلب ایسی میری دوستی ہے. تو وہ ساری بات کہیں سے کہیں چلے گی. سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی, تو خوشخبری مجھے آج یہ ملی کہ محسن نقوی صاحب کی اور سہیل وڑائی صاحب کی دوبارہ دوستی ہوگی, آپس میں صلح ہوگی دوبارہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. میں سہیل وڑائی صاحب سے میری آج ملاقات تھی, تو ان کے گھر پہ کھانا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے خوشخبری دی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ دوستیاں جو ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے, یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گئے, اہم ہی ذہن میں آیا, بس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور میں ممکنہ بسنت کے انعقاد کے حوالے سے جناب پنجاب پولیس نے تفصیلی اور جامع سیکورٹی رپورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے. اس میں شہر کو خطرات کے اعتبار سے 3 مختلف زونز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. منصوبہ گزشتہ 10 برس کے دوران حادثات, اموات اور زخمیوں کے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تیار ہوا ہے. ریڈ, یلو اور گرین زونز بنائے گئے ہیں. ریڈ زونز بیسکلی وہ ہیں جہاں پہ پتنگ بازی بہت زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ کیمیکل ڈور کا بھی استعمال بہت زیادہ ہوا ہے, تو وہاں پہ پولیس اپنی ریسٹرکشنز, ناکے شاکے وغیرہ زیادہ لگا رہی ہے تاکہ وہاں پہ دھیان رکھا جا سکے. ڈور کس قسم کی استعمال ہو رہی ہے, گڈی کس قسم کی ہو رہی ہے. بائی دا وے ہم نے بھی بسنت کی تیاریاں کرنی ہیں. میں بھی یہ ویلاگ کے بعد نا 2-4 فون کھڑکاؤں گا ذرا کہ بھائی جان تیاری کرنی ہے, ظاہری بات ہے اتنے سالوں کے بعد لاہور میں دوبارہ بسنت آ رہی ہے, ہمیں تو خوشی کا ٹھکانا نہیں ہے. جن دوستوں کے بھی میں بات کر رہا تھا انہیں کے ساتھ پروگرامز بن رہے ہیں. اچھا جی, کرنے تو پیچھے تھے دسو. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہد افریدی صاحب کا جناب ایک بیان ہے. شاہد افریدی صاحب بیسکلی کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ پھر کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں عجیب تھیوریاں جو ہے لوگ نکالتے رہتے ہیں کہ جی ایک سابق کپتان کے خلاف جو ہے وہ ایک اور سابق کپتان کو تیار کیا جا رہا ہے. شاہد افریدی صاحب کو کہتے ہیں بھائی جان میرا پالیٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مجھے ماضی میں بھی جو ہے سرکاری مختلف اس کی عہدوں وغیرہ کی جو ہے وہ آفر ہو چکی ہے, لیکن میں نے کبھی بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اس لیے میں بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو اسلام آباد وہ بے شک شفٹ ہو رہے ہیں, لیکن اسلام آباد میں گھر شفٹ کر رہے ہیں, مطلب اس کو کسی اور مطلب میں مت لے جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جناب اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں قومی و علاقائی صورتحال, آپریشن بنیاد المرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو ہوئی. سیشن میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مفہوم اور مقاصد پر تفصیلی آگاہی کو جو ہے انہوں نے سراہا. اس کے علاوہ جناب انڈر 19 ورلڈ کپ کے اندر ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. پاکستان کا پہلا میچ تھا انگلینڈ سے, وہ تو ہم ہار گئے, لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کا آپس میں میچ ہوا, اور وہاں پہ انڈیا نے جناب انڈیا کے جو کپتان تھے انہوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا, اور وہاں پہ دونوں کپتانوں نے جو ہے وہ آپس میں ہاتھ نہیں ملایا. تو ان کو یہ جو ایک نفرت کی بیماری ہے نا, میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں, ان کو جو نفرت کی بیماری ہے یہ اپنے مغربی پڑوسیوں کے ساتھ اب مشرقی پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. اچھا ویسے بھی ظاہری بات ہے یہ لوگ زیادہ تر یوں ہاتھ جوڑ کے نمستے کرتے ہیں نا, تو ہاتھ ملانے کا, مصافحہ کرنے کا اتنا کانسیپٹ وہاں پہ شاید نہ ہو,
تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ میں لانا ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کرتے رہیں. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ نفرت سے کتنے کٹ کے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ اپنے نفرت کے بیج بوتے رہتے ہیں. تیرے نال نہیں ملنا, ادھر نال نہیں ملنا, اس سے ہاتھ نہیں ملانا, اس سے ٹرافی نہیں لینی. یہی مطلب یہ ان کی گندگی جو ہے وہ چلتی تھی. اور مزے کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی آج کل کس سے پینگیں بڑھ رہی ہیں؟ افغانستان سے, طالبان سے. اندازہ کریں آپ سر, مطلب جو بالکل اپنے خیالات کے حوالے سے ایک ٹوٹلی اپوزٹ ویوز رکھنے والے لوگ ہیں, مطلب وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ ان کے جو اسٹیچوز بنے ہوتے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا. تو آج کل ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. مطلب دونوں ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں. کرتے رہیں, ان کو سبق مل جائے گا. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں, ان کو سبق مل جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.